بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ والہ وبعد۔ یہ مہینہ جو اسلامی ہے رجب، اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت کچھ شیئر کیا جا رہا ہے کہ اتنے روزے رکھو تو اتنا ثواب ملے گا، یہ نماز پڑھو تو اتنا ثواب ملے گا۔ یہ ساری باتیں بدعت ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام اللہ کے رسول نے کہا جہنم کی آگ ہے، اور انشاءاللہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اتنا آتا ہے قرآن حدیث میں کہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لہذا اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال، فساد، دہشت گردی، تخریب کاری، ان تمام چیزوں سے پورا سال احتیاط کرنی ہے، اجتناب کرنا ہے۔ ایک مسلمان کو بہترین مسلمان وہ ہے، فرمایا کہ جس سے دوسرے لوگ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ لیکن ان چار حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو ان چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ ہے، بس اتنی بات ہے۔ باقی اس میں اہتمام کے ساتھ روزے رکھنا یا کوئی نماز پڑھنا، اسے کوئی بھی نام دے دیا، سب بدعتیں بدعتیں۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، دین مکمل ہو گیا۔ قرآن نے کہا وہ لو جو اللہ کے رسول تمہیں دیں، جو اللہ کے رسول نے نہیں دیا تو قرآن نے کہا دین مکمل ہو گیا ہے، اب وہ کام نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی کرتا ہے، نیت کتنی کیوں نہ اچھی ہو، او جی نماز ہی تو پڑھ رہے، روزہ ہی تو رکھ رہے، رکھتے رہو۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول کو پتا چلا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا لا صام ولا افطر، نہ اس نے روزے رکھے نہ اس نے افطار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلسل روزے رکھنا چند مواقع کے علاوہ مجھ سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں رمضان کے روزے مسلسل رکھے جا سکتے ہیں، کفارہ ظہار ہے، تو یہ دو تین موقع ہیں جن پر مسلسل روزے رکھنا شریعت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نفلی روزے مسلسل رکھوں گا اور سمجھتا ہے کہ بڑی نیکی ہے یہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی نیکی نہیں ہے، تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو لہذا علم حاصل کیجئے، کوئی بھی عمل اگر آپ نیکی سمجھ کر کرنا چاہتے ہیں، پہلے علماء کرام سے پوچھئے کہ ہمیں صحیح حدیث کی روشنی میں بتائیے، قرآن کریم کی روشنی میں بتائیے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا؟ اگر کیا ہے تو ہم کریں گے، اور اگر نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، الہنا فاعف عنا فاعف عنا یا کریم۔